السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئی جو یہ بے روزگاری ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کس طریقے سے بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان میں لوگ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، مگر اکثر جو اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں ان کے یہ سوالات ہوتے ہیں اور اشکال ہوتے ہیں اور باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملتی، ہمیں ملک سے باہر جانا پڑے گا اور ہم کس طریقے سے اس ملک میں سروائیو کر سکیں گے، ہمیں ہمارے حساب کی نوکری نہیں مل رہی۔ تو بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ بھی کیا تھا، جو کہ شاید وہ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ نوکریاں لوگوں کو مل جائیں، مگر ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا کہ بلکہ کافی لوگوں کی تو جیسے کہ یہ لائف انشورنس والے ہیں، مجھے ایک آدمی ملا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ کئی ہزار لوگ جو ہیں ہمارے محکمے سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے، اس کے بقول۔ تو ایسے کئی جو محکمے ہیں اب ان میں نوکریاں نہیں ہیں، لوگ اپلائی کرتے ہیں، یا لوگوں کا ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر نوکریاں ملتی ہیں تو سفارش کی بنیاد پہ، پیسوں کی بنیاد پہ۔ تو اب غریب آدمی اگر پڑھ لے اور وہ ٹھیک ہے اگر اے ڈویژن نہ لے اور بہت بہتری کی طرف اپنی تعلیم کو بھی نہ لے کے جا سکے، لیکن پھر بھی آپ کیسے یہ، اگر اس کے پاس پیسے بھی نہ ہوں تو وہ کہے گا کہ پیسوں سے نوکریاں ملتی ہیں، پھر اس کو کیسے اس کا مسئلہ حل کیا جائے گا کہ بھئی پیسے کے بغیر بھی نوکری مل سکتی ہے۔ تو بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1، ہمیں تعلیم جب ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے متعلقہ بھی جو بھی چیز ہم پڑھنا چاہتے ہیں ٹیکنیکلی طور پہ، یا ہم اگر سول انجینئر بننا چاہتے ہیں، میکینیکل انجینئر بننا چاہتے ہیں، الیکٹریکل انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آج کل یہی 4 چیزیں ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو کہ ہم تو یہ بنائیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہزاروں شعبے ایسے ہیں جن میں تعلیم حاصل کر کے جایا جا سکتا ہے۔ اور شاید یہ پہلی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ ایک ہی محکمے کے یا کچھ 2-3 محکموں کے لیے اپنے بچوں کو شروع سے فورس کر رہے ہیں یا ان کو ٹرین کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ایک محکمے کی گنجائش ہی اگر 10,000 آدمی اور وہاں آپ 10 لاکھ بندے اس کے لیے تیار کر لیں تو وہ ایک ناممکن ہو جائے گا اس کے لیے اس نوکری پہ آنا۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی طور پہ اب ایسے بے شمار ایسے کیسز ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ جو اگر کوئی کمپیوٹر سائنس کا بھی کوئی انجینئر ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے یا سول انجینئر ہے یا دوسرے ڈپلومے کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی آپ نے کیا پڑھا تھا اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ صرف انہوں نے رٹا چیز چلائی اور وہ رٹے بازی میں بہت آگے گئے، کتابیں پڑھیں اور بس اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کتابیں پڑھ کے نوکری مل جائے گی۔ تو ایک جس بھی آپ شعبے میں ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس شعبے کی آپ کو گرپ ہو اور آپ اس چیز کے بہت زیادہ قابلیت ہو آپ کے اندر کہ آپ وہ چیز میں، آپ کی دنیا میں آپ کہیں بھی وہ کام اگر آپ کرنا چاہو تو وہ کر سکو۔ اور یہاں صرف سی وی ہوتی ہے، اس پہ ڈگریز ہوتی ہیں، یا اس پہ آپ کے رزلٹ کے جو نمبر ہیں اور آپ نے میٹرک کیا ہے، انٹر کیا ہے، بیچلر کیا ہے، بیچلر آنر کی، یہ چیزیں بس یہ ڈگریوں کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ تو کوئی ٹیکنیکلی طور پہ بھی ہمیں چیزیں آنی چاہیے جو کام ہم کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، آئی ٹی میں پاکستان بہت پیچھے ہے، بلکہ دنیا آگے ہے، اور اگلا جو دور ہے وہ آئی ٹی کا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر کا ہے، سافٹ ویئر کا ہے۔ ہزاروں لاکھوں ایپس آ چکی ہیں۔ تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ پاکستان کی بہت سی ایپس بہت اوپر ہوں، کیونکہ ہم نے صرف ایک رٹا بازی۔ تو حکومت کو بھی چاہیے
کہ جو بھی ڈگری اور جس چیز کا بھی وہ کورس کر رہے ہوں، جس چیز کی وہ ڈگری حاصل کر رہے ہوں، ان میں تھوڑی قابلیت بھی رکھیں اور ان کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں. ان کے ایسے بھی پیپر ہوں جو کہ پریکٹیکلی ہوں، اسے نقل سے اور جو بس جو رٹ لیا کتابوں میں اور نمبروں کی گیم نہ ہو کہ میں نے نمبروں میں آگے نکلنا ہے، میں نے نمبرز میں آگے جانا ہے، بلکہ ہر طرح سے جو پریکٹیکلی اب جو باہر لڑکے پڑھنے جاتے ہیں جو کہ انگلینڈ میں ہیں یا جو کہ آسٹریلیا میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا مختلف ان ملکوں میں ہیں، تو وہ پریکٹیکلی بھی بچے کو پریپیئر کرتے ہیں کہ یہ آگے انہوں نے ملک کی قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، اس شعبے کو ترقی دینی ہے. اگر کوئی مکینیکل انجینئر ہے تو مکینیکل میں وہ اتنا اچھا ہو، کوئی الیکٹریکل ہو تو الیکٹریکل میں وہ نئی چیزیں ایجاد کرے. ایک ایجاد کرنے کا ایک لوگوں کے اندر شوق ہو تو پھر تو نوکریاں بھی پیدا ہوں گی، بزنسز بھی بڑھیں گے. اور اگر ہم صرف یہی کہیں کہ ہم نے جناب بی اے کر کے، ایم اے کر کے یا الیکٹریکل انجینئر کا کورس کر کے یا مختلف ایم بی اے کر کے، بی بی اے کر کے ہم نے جب بینک کی جاب لینی ہے، ہم نے فیکٹریز میں لگنا ہے، تو یہ چیزیں صرف نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی ایک بے روزگاری کی ہی وجہ ہے کہ ہم جس شعبے میں ہوتے ہیں، جو شعبے کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہمیں کوئی نالج ہی نہیں ہوتا پریکٹیکلی، اور نہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا ہم اس کو آگے اس میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے کہ اب ایمیزون ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اب وہ پاکستان میں آ رہی ہے. گورنمنٹ اس چیز کی کوشش کی. اب پے پال ہے. پے پال ایک منی ٹرانزیکشن کا ایک اتنا بڑا ایک ادارہ ہے اور ایک اتنا بڑی ایپ ہے اور اتنی بڑی ایک سسٹم ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. اس کی وجہ کہ پاکستان میں فقدان ہے آئی ٹی کا. اب اس چیز کو کیسے ہم سمجھیں؟ ہندوستان کے اندر ہے اور اس کے علاوہ مختلف پوری دنیا میں ہے جو ترقی یافتہ ملک ہے. اگر وہ ہو جائے پاکستان میں تو پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے، بہت زیادہ منی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے، ٹیکسز پاکستان کو جمع ہو سکتے ہیں، پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں بہتر ہو سکتے ہیں. ان چیزوں پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی نہ جو پاکستان میں نہیں ہے، یہ بھی کیونکہ وہ آئیں گی تو روزگار بھی بڑھ جائے گا، پیسہ زیادہ آئے گا، کاروبار زیادہ بنیں گے تو روزگار بھی زیادہ نکلیں گے. اس کے علاوہ اب ایک ہمارا جو چوتھا بہت ہی ایک کہہ دیں کہ کم عقلی کا ثبوت ہے اور بہت غلط یہ ہے کہ اب کوئی بھی ایسی نوکری آتی ہے، کہیں بھی اسامیاں خالی ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈی سی او کے محکمے میں ہو یا ڈی پی او کے محکمے میں ہو، پولیس کے محکمے میں ہو، آرمی کے ہو، رینجرز کے ہوں، یا وہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے کی نوکریاں ہوں. ہم کیا کرتے ہیں، ایک نوکری آ گئی ہے جی، وابڈا میں ایک ویکینسی آئی ہے، تو جناب جو اس ٹائم کے 1.5-2 لاکھ لڑکے ہوتے ہیں، اس میں سے 90% لاکھ سے زیادہ بچے 1.5 لاکھ میں اس میں اپلائی کر دیتے ہیں. نوکریاں کتنی آئی ہیں؟ یہ نوکریاں تو ہیں جی 200 یا 300، اور اپلائی کتنے لوگوں نے کیا؟ 40 ہزار 50 ہزار لوگوں نے. تو وہ جو یہ بھی ایک وجہ ہے کرپشن کی. اس سے بھی کرپشن بہت زیادہ پھیلتی ہے کہ ہم ایک ہی نوکری پہ سارے لوگ ہی اپلائی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کرپشن کی ایک وجہ بن جاتی ہے. کیونکہ ہر ادارے میں اب سب لوگ ایماندار تو نہیں بیٹھے، کیونکہ جو پیسے دے کے آئے ہیں، نوکریاں شروع سے لگے ہیں، انہوں نے اپنا پیسہ اب جمع تو کرنا ہے. تو وہ سب لوگ ہی ایک طرف، کیونکہ جب چیز ایک ہوگی اور اس کو حاصل کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو ظاہری بات اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر مخصوص لوگوں کو ملے گی. اب جن کو نوکریاں نہیں ملیں گی، اب وہ کہیں گے جی ہمیں تو نوکری ملی نہیں ہے اور ہم کیسے اب اپنا روزگار چلائیں. تو لہٰذا وابڈا کی نوکریاں آتی ہیں، اس کے علاوہ رینجرز کی آتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے شعبوں کی آتی ہیں، تو سب میں اپلائی کرنا چاہیے، لیکن ہر آدمی نہ اپلائی کرے جس میں اس کا شوق ہے. اگر وہ ایک میں رکھے گا، ایک میں اپنی کوشش کرے گا کہ ہاں ایک میں ہی ہم اپلائی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ وابڈا میں اپلائی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ پولیس میں اپلائی کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اگر رینجرز کی نوکریاں ہیں یا آرمی کی اپلائی کر دیتے ہیں، کوئی میڈیکل میں اپلائی کر دیتے ہیں، ہاسپٹل. سب تھوڑے تھوڑے لوگ، اگر 1.5 لاکھ لوگ ایک وقت پہ نوکریوں کے لیے پھر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہر آدمی سب میں نہ اپلائی کر دے. پھر یہ بڑی وجہ، ایک آدمی نے ہر ایک میں
اپلائی کیا ہوتا ہے، ایک ہی لڑکے نے جناب وابڈا میں بھی اپلائی کیا ہے، پولیس میں بھی اپلائی کیا، فلاں لوگ ایسے لوگوں کی جو ہے نا اپلیکیشن وہ کینسل کرنی چاہیے کہ آپ ایک شعبے میں اپلائی کرو، اگر آپ کو نوکری ملنی ہوئی تو وہیں مل جائے گی، وہ پھر کسی کو بھی نہیں ملتی، چند لوگوں کو مل جاتی ہے، اور پھر سفارش سے اکثر ملتی ہے، اور کرپشن ہوتی ہے، اور ایسے جو بھی معاملات ہیں رشوت وغیرہ، تو یہ غلط طرف چلا جاتا ہے ملک۔ پانچویں بڑی وجہ یہ ہے، اب کھیلوں کے شعبے میں ہے، اب ایک کرکٹ ٹیم ہے، اس کے اندر آپ اگر 20-25 لوگ بھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اور 11 لوگ کھیلتے ہیں، اور 15 لوگ کا اسکواڈ جاتا ہے، تو اب جو 5-7 لاکھ لوگ لگے ہوئے ٹیم میں جانے کے لیے، کیسے جائیں گے؟ 11 لوگوں کی ٹیم ہے، آپ کتنی بھی ریشو نکالو تو کیسے اس ٹیم کے اندر سلیکٹ ہو جائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے۔ وہ پھر ان کی عمر نکل جاتی ہے، وہ کسی سرکاری نوکری کے لیے بھی اپلائی نہیں کر سکتے، صرف یہ کھیلوں کے چکروں میں۔ یا تو بچپن سے ایک ایم بناؤ، اور اس ایم کے مطابق اپنی جو بھی فیلڈ ہے وہ چنو، ایک فیلڈ چنو، اور ایک فیلڈ کو لے کے آگے بڑھو، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمت مت ہارو اور اس میں لگے رہو، کیونکہ ہر شعبے میں اگر آپ کہیں تو اگر کرکٹ کے کھیل میں پیسہ ہے تو کبڈی کے کھیل میں بھی پیسہ ہے، ہاکی میں بھی ہے، ان چیزوں کھیل نئی ٹیبل ٹینس جو دنیا اب دیکھیں اولمپکس ہوئے ہیں جاپان کے اندر، تو پاکستان کیوں نہیں زیادہ جیت سکا وہاں؟ کیونکہ یہاں ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ سب کرکٹ میں جائیں گے بھائی اور بھی کھیل ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اس کے علاوہ سوئمنگ ہے، یا ایتھلیٹس کے کئی ہیں، ان میں رسہ کشی ہے، اور وہ جو ریس ہے 100 میٹر کی، 200 میٹر کی، تو ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں میں بھی ہمیں آگے آنا چاہیے، اور اس سے ہمارے لیے بھی راہیں کھلتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں مختلف جو آنے والی نسل ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ ہم آگے کھیلوں میں آگے آ سکیں، مختلف، صرف ایک ہی کھیل دنیا میں نہیں ہے یہ جو مشہور ہے، تو پیسہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں کھیل سے تو ہر کھیل میں بن سکتا ہے، آپ کو اپنا لوہا منوانا پڑے گا۔ اسی لیے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایک کھیل کے پیچھے اپنی تعلیم بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اپنا کوئی کاروبار بھی نہیں ہم کر سکتے، اور بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ چھٹی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شک کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ اشکال میں نہیں، اشکالوں میں ہوتے ہیں، مختلف سوچوں میں ہوتے ہیں ہم، کہ یار کاروبار کر لیں یا پڑھ لیں، کاروبار کر لیں یا پڑھ لیں، دونوں میں سے ایک چیز ہم فیصلے نہیں کر پاتے۔ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے، ہائی ایجوکیشن نہیں حاصل کرنا چاہتے، آپ بھی یہ کریں، ٹھیک ہے آپ سے نہیں آگے پڑھا جا رہا، تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ بزنس میں اپنے آپ کو اپنی محنت کریں، اور کوئی بھی بزنس ایسا نہیں ہے کہ جو کہ 2-4 مہینے میں رننگ پوزیشن پہ آ جاتا ہے، بلکہ اس کو ایک ٹائم لگتا ہے، اور پھر اس میں ترقی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر کاروبار میں پیسہ ہے اگر وہ محنت کریں تو یہ ہمیں نا ایک فیصلے میں ہمارے طاقت ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو بس پھر یہی کرنا ہے۔ یہ ایک اچھے شہری کی اور ایک مضبوط قومی بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ نمبر 7 سیاست ہے، پولیٹکس ہے۔ اب جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ملک کو چلاتے ہیں پولیٹیشینز، اور پاکستان کی حفاظت کرتی ہے ایک پاکستانی آرمی، اور کسی بھی ملک کی آرمی اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے بغیر بقا نہیں قائم رہتی، تو اگر پولیٹیشینز ملک چلاتے ہیں تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کو پولیٹکس میں آنے ہی نہیں دیا جاتا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹکس میں نہیں آنا، یہ تو کرپشن کا کھیل ہے، یہ کرپٹ لوگوں کا وہ ہے۔ بھئی کرپٹ لوگ کیوں آتے ہیں؟ جبکہ ایماندار لوگ نہیں آتے تو کرپٹ لوگ آئیں گے۔ سیاست ایک پاکستان کا مین حصہ ہے جو کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو چلاتا ہے،
पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बनता है वो आदमी, या मिनिस्टर बनता है, MNA MPA बनता है, तो अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो इसके लिए कोशिश करे उसको फिर मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी तालीम को भी साथ साथ हासिल करें। तो इसके अलावा कई वजूहात हैं। तो बेरोज़गारी पे काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि बेरोज़गारी जब होती है तो मुल्क में, मैं आपको बताता हूँ क्या कितने जराइम होते हैं मुल्क में। बर्दाश्त की कमी हो जाती है। जब बर्दाश्त की कमी होती है तो घर में नाचाकियाँ होती हैं, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, घर का सुकून ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बेरोज़गारी है, कमा के नहीं आप कुछ लाओगे, घर नहीं चलेगा तो मसले मसाइल होंगे, फिर इतने बड़े बड़े बिल आ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस के बिल, और उसके अलावा मेडिसिन के बिल, मुख्तलिफ ऐसे बिल आ जाएंगे, PTCL के बिल, तो कहाँ से देंगे जब कमाएंगे नहीं। तो ये बेरोज़गारी से होता है। जराइम बढ़ते हैं, कत्लो गारत बढ़ती है, चोरी डकैती बढ़ती है, और ये हरेसमेंट के केस ये भी बढ़ते हैं। तो इसकी बेरोज़गारी इनकी बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं बेरोज़गारी की वजह से। तो हमें सबसे पहले बेरोज़गारी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ कि कोई भूखा ना सोए, ये ठीक है, अच्छा काम है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही अच्छा काम है कि कोई भूखा ना सोए, ये जो कैंपेन चलाई थी। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हर आदमी को इस काबिल किया जाए कि वो अपना काम कर सके, अपना रोज़गार कर सके, उसको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं और जो सुने हैं कि उनको वो मांग के नहीं खाना चाहते, वो हाथ नहीं फैलाना चाहते किसी के आगे, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम अपनी मेहनत करें और मुल्क को आगे लेके जाएं और अपने घर को चलाएं। तो कोई ऐसे सहूलियात पैदा करनी चाहिए लोगों के लिए भी, उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, रिलीफ देनी चाहिए, टैक्स में रिलीफ देनी चाहिए, और जो कि बिल के टैक्स हैं। अब देखें ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना मुश्किल हो गया गरीब घरों के लिए भी और अमीर घरों के लिए भी, हर एक के लिए, तो उसमें कोई कंसेशन देनी चाहिए। अब जिन लोगों की पेंशन्स लगी उनकी पेंशन्स बढ़ानी चाहिए, तनख्वाहें लगी उनकी परसेंटेज बढ़ानी चाहिए, उनको हर साल तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। पेट्रोल का आप देख लें कीमत कहाँ जा चली गई है। अब हम एक बहुत बात कहते हैं कि पाकिस्तान में तो पेट्रोल की जो कीमत है 120 रुपये के करीब, तो ये तो अगर इंडिया को देखा जाए तो उससे भी कम है। अगर उसकी पैसों का हिसाब लगाया जाए, वहाँ भी अगर पाकिस्तान के हिसाब से 250-300 रुपये का लीटर है, क्योंकि वहाँ अगर 115 या 12 रुपये लीटर है तो वो पाकिस्तान के तो डबल बनता है। अगर आप फ्रांस में जाएं तो वहाँ भी पाकिस्तान के हिसाब से 250-300 रुपये लीटर है। अगर आप यूरोप में जाएं तो वहाँ से इससे भी ज़्यादा पर लीटर मिलता है। लेकिन उसकी एक वजह है, आप ये सोचें, और हमें ये देखना चाहिए, बल्कि हमें हमारे वज़ीर भी कहीं बात कह देते हैं, लेकिन शायद वो फ़्लो में कह देते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 120 रुपये लीटर है, बरतानिया में, इंग्लैंड के अंदर पेट्रोल की कीमत अगर फ़र्ज़ करें 250 रुपये लीटर, आप मुझे ये बताएं, इंग्लैंड के अंदर पर आवर, पर घंटा, 1 घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं मज़दूर को या काम करने वाले को। कितने पैसे जी? 15, आप एवरेज निकालें जी, 14 या 15 जो यूरो हैं वो दिए जाते हैं, और वो कितने ज़्यादा बनते हैं। अगर उसको 3000 रुपया पर घंटे मिल रहा है, पर घंटे 3000 मिल रहा है, और वो 5 घंटे काम करता है, उसको 15,000 मिलता है। वहाँ अगर 800 रुपये भी लीटर हो तो वो कितने लीटर खरीद सकता है उस दिन? पाकिस्तान की जो मज़दूर की उजरत है वो 700 है, 800 है, 500 है, और पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। वो पेट्रोल ख़रीदेगा कि घर में बच्चों के लिए दूध या इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे तीसरे खर्चे खाने पीने के अफोर्ड कर पाएगा। वो जिसके साथ आप मुआशरे के साथ मिला रहे हैं, वो तो पैसे ही बहुत देते हैं अपने मज़दूरों को। वो आदमी को अगर 30,000 एक दिन में कमा रहा है, पाकिस्तानी 30,000 इंग्लैंड के अंदर लड़का कमा रहा है, तो वो कितने लीटर ख़रीद सकता है? तो ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं लोगों को पेश करने चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि फिर हमारा जो बेरोज़गार तबका है, हम
दे क्या रहे हैं उनको? सड़कें बना दी, अंडर पासिस बना दिए, ये ठीक है। कंस्ट्रक्शन के कामों में तो करप्शन भी होती है, लोगों को भी फ़ायदा होता है और बनाने वाले को भी फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसे भी काम करना चाहिए कि ऐसी फैक्ट्रीज लगानी चाहिए, मिल्स लगानी चाहिए, कोई ऐसे नए इदारे बनाने चाहिए कि जिनमें नौकरियाँ हैं। जैसे एक डॉल्फिन आया, जैसे 1122 का अदारा, ये इससे देखें आप कितनी नौकरियाँ बढ़ी हैं और फ़ायदा भी हुआ है लोगों को, सेफ्टी भी हुई है, लोगों की एमरजेंसी में मददें भी हुई हैं, हेल्प भी हुई है। और जो यूनिवर्सिटीज़ अब बना रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है। यूनिवर्सिटीज़ एक अच्छा इकदाम है कि अब सारे लोगों को लाहौर ही या कराची ही या इस्लामाबाद मेन शहरों में, फैसलाबाद, यहाँ ना पढ़ने जाना पड़े, बल्कि अपने शहरों में करीब करीब यूनिवर्सिटीज़ हों और वहाँ जाएं पढ़ें, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हों। ये एक अच्छा कदम है। और जब यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, ज़ाहिर बात है वहाँ टीचर्स रखने होंगे, वहाँ स्टाफ रखना होगा, वहाँ माली, चौकीदार वगैरह, ये सब वॉचमैन वगैरह, गेट कीपर वगैरह, ये रखने होंगे, ये नौकरियाँ। ये एक अच्छा कदम है। तो ऐसे कई पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। जो सी पैक का मामला आ रहा है उससे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलेगा लोगों को, लेकिन वो भी अल्लाह करे बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाए। पर उससे पहले हमें 5 से 10 साल क्या करना पड़ेगा। अब तो चले कोविड या ये कोरोना की जो लहर आ गई, जो इसकी वजह से मामलात ख़राब हो गए और कई मुल्कों की GDPs गिरी हैं, बहुत से माली नुकसान हुए हैं और बहुत सी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ी हैं। लेकिन ये तो चले ठीक हो जाएगी, लेकिन हमें इसके लिए आगे अपनी कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। और ऐसी हिकमत अमली नहीं बनानी पड़ेगी जो कि सिर्फ 2 या 4 साल चल सके, बल्कि हमें आने वाले 50 से 60 साल के लिए अपने मुल्क के लिए सोचना होगा। उसमें हम रहें ना रहें, या जो बड़ी उम्र के भी लोग हैं उनको अपनी उम्र नहीं देखनी कि अब हम तो लास्ट स्टेज पे हैं। अब हमें आने वाले दौर का सोचना है, अपने मुल्क के बारे में सोचना है। पॉलिसी हमें लॉन्ग टर्म की बनानी है, जिससे कि ये रोज़गार ज़्यादा देर तक, बेरोज़गारी ज़्यादा देर तक ना रह सके। जैसे कि तरक्की करने वाले मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे कि चाइना है, अमेरिका है और यूरोप के ममालिक हैं, तो इनमें देखें इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। इन्होंने अपने मुल्क में बेतहाशा फैक्ट्रीज़ लगाई हैं, बेतहाशा ऐसी कंपनीज़ बनाई हुई हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, लोग नौकरियां करते हैं, उनको फ़ायदा होता है हर चीज़। तो ऐसी मुल्कों में आप देखेंगे कि जो क्राइम रेट्स हैं वो बहुत कम होंगे। जो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी वजह है जो क्राइम रेट्स ऊपर जाते हैं। उसके अलावा हम लोग मोबाइल्स ख़रीदते हैं। अब तमाम मोबाइल हम ये कह सकते हैं कि सब इंपोर्ट होते हैं दूसरे मुल्कों से, उस पर टैक्सेस लगते हैं, वो आवाम की पहुंच से दूर होता है। किसी ने आईफ़ोन लेना है, वो आईफ़ोन आप देख लें 2 लाख से ज़्यादा जब वो पाकिस्तान में आता है, तो वो अब नया आईफ़ोन आने वाला आईफ़ोन 13, तो वो आप देख लेना कि वो तकरीबन वो 2.5-3 लाख रुपए के करीब होगा। और दूसरे आप मुल्क में चले जाएंगे तो वहाँ उसकी कीमत 1.5 लाख के करीब होगी, यानी आधा फ़र्क है। यही चीज़ अगर हम अपने मुल्क में लगाएं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम अपने मुल्क में कराएं, जैसे कितनी मोबाइल्स हैं, सैमसंग है, ओप्पो है, हवावे है, उसके अलावा कई ऐसे वीवो है, इन्फिनिक्स है। इन मोबाइलों को हम लेके आए पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ जो परचेज़र हैं या जो लोग ख़रीदने वाले हैं पाकिस्तान में मोबाइल, उनकी बहुत ज़्यादा शरह है, बहुत ज़्यादा वो ख़रीद सकते हैं। तो हम आप हमारे मुल्क में लगाएं आप फैक्ट्रीज़। अब पाकिस्तानी जो माशी सूरत हाल है और फाइनेंशियली पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो पाकिस्तान की आवाम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसके अलावा जो गाड़ियाँ लोग ख़रीदते हैं, अब गाड़ियों की कीमतें देख लें आप, आसमानों को छू रही हैं। जिस गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए होनी चाहिए, उस गाड़ी की कीमत 45 से 50 लाख के करीब पहुंची हुई। तो आम आदमी तो ख़रीद ही नहीं सकता, और जो ख़रीद सकता है वो फिर करप्शन भी करेगा, वो 100 मामला ऐसे करेगा जो बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदेंगे। और अगर वो ख़रीदेंगे तो बहुत कम मिकदार में ख़रीदेंगे। जो गवर्नमेंट पेट्रोल ख़रीदती है वो कम बिकेगा, और जब पेट्रोल कम बिकेगा तो पैसे गवर्नमेंट के पास कम आएंगे। तो इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा। बल्कि
گورنمنٹ کو بھی کوئی جو یہ کارز کی کمپنیزیں لانچ کرنی چاہیے، خود بنانی چاہیے. گورنمنٹ کی فیکٹری ہونی چاہیے جو کہ کار بنائے. اور نہیں بڑی کار بنا سکتے وہ آپ 1000 سی سی بنا لیں، آپ 1300 سی سی بنا لیں، آپ بڑی نہ بنائیں. لوگوں کو فائدہ دیں، آپ کی سیل بڑھے، پاکستان فائنینشلی اسٹرانگ ہو. کیونکہ گاڑیوں کے تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو خریدار ہیں. اب وہ پرانی گاڑیز جو ہیں جن کی قیمتیں 6 سے 7 لاکھ تھی وہ 14-15 لاکھ پہ پہنچی ہوئی.